نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 12 کا خلاصہ سماعت کریں گے۔ پارہ نمبر 12 میں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو سورہ ہود مکمل ہے، اگرچہ آدھا رکوع بلکہ چند لائنیں وہ پچھلے پارے میں ہیں، اور دوسرے نمبر پر سورہ یوسف تقریباً آدھی جو ہے اسی پارے میں موجود ہے، پارہ نمبر 12 کے اندر۔ پارہ نمبر 11 میں جو سورہ یونس ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے اس پارے کے اندر ذکر کی وجہ سے رکھی گئی، اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ اور ہود علیہ السلام کا ذکر ہے چونکہ پارہ نمبر 12 میں موجود سورہ ہود میں، لہٰذا اسی سبب سے جو ہے وہ اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ مضمون کیا ہے اس کا جی؟ مشرکین مکہ جو وحی اور قرآن میں شک کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے سابقہ صورت میں اس کا جواب دیا، جبکہ سورہ ہود میں عقیدہ آخرت کی وضاحت کی ہے اور ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو آخرت کے قائم ہونے میں شک کرتے ہیں، اور انہیں دلائل سے سمجھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا قانون ہلاکت اور قانون استبدال جو ہے نا وہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت اور کن لوگوں کو کن بنیاد پر جو ہے نا وہ بنیادوں پر ہلاک کرتا ہے اور اپنا غضب اتارتا ہے۔ اس صورت کی تاثیر کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتیں جیسے سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورہ عما یتساءلون یعنی سورۃ النبأ اور سورۃ التکویر، یہ ان تمام صورتیں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ انسانی طبیعت اور مزاج ہے کہ جب ہموم اور غموم اور تکلیفیں زیادہ آتی ہیں تو اس کی جو ہے وہ جوانی تیزی سے ڈھلتی ہے اور بڑھاپا جو ہے وہ تیزی سے قریب آتا جاتا ہے۔ سورت کے شروع میں قرآن مجید کی جو ہے نا وہ حکمت والی کتاب ہونے کا ذکر ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت کا تعارف ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ ہے جو تمہیں دنیاوی زندگی کا بہترین ساز و سامان دے رہا ہے، اور ہر فضل والے کو اس نے فضل سے نوازا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ضرورت کی ہر چیز دی ہے انسان کو ٹھہرنے کا، رہنے کا، اور پھر قبر کے لیے اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے، جگہ دی ہے، تو لہٰذا اسی کی عبادت کی جائے۔ اور اسی طرح یہ باتیں کر کے مشرکین کو شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور اعراض کی صورت میں، روح گردانی کی صورت میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ چنانچہ حکم ہے کہ بھی تم ایک اللہ کی عبادت کرو، استغفار کرو، اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اللہ رب العزت تمہیں بہترین زندگی دے گا اور موت بھی خوبصورت ہوگی، لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو پھر سخت عذاب اور بڑے دن کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ مشرکین عرب آخرت کو ماننے کے بجائے اسے جادو کہا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں، جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں اور جس کا انکار کر رہے ہیں یہی چیز انہیں عذاب کی صورت میں گھیر لے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آخرت کا انکار کرنے والوں کو عذاب کی دھمکی بھی دی کہ انہیں جو ہے نا دنیا کے اندر بھی تنگ حالی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں تو ان کا معاملہ خراب ہو گئی۔ ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے تنگ دستی اور خوشحالی میں؟ عموماً انسان کی شاید یہ فطرت ہے کہ جب اسے رحمت ملتی ہے، جب اللہ رحمت چھین لیتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے، اور جب اللہ رب العزت اسے خوبصورت نعمتوں سے نوازتا ہے اور کسی تکلیف کے بعد نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ تک تو کوئی تکلیف پہنچی نہیں، اور وہ اترانے لگتا ہے، فخر اور غرور کرنے لگتا ہے۔ جبکہ ایمان والے ایسا کام نہیں کرتے، وہ تنگحالی اور خوشحالی میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں۔ دنیا پرستوں کا اللہ رب العزت نے آخرت میں انجام کیا ہوگا، اس بات کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔
مصیبت یہ ہے کہ مسلمان جب دیکھتے ہیں نا کہ غیر مسلموں کے پاس ہر طرح کی خوشحالی ہے، ہر طرح کی نعمت ہے، ٹیکنالوجی ہے، ترقی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ اس نقطۂ نظر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بیان کی کہ ہم یعنی غیر مسلموں کو ان کی دنیا کے اندر محنت کی وجہ سے ضرورت کی ہر چیز دیں گے، اور جو بظاہر انہیں نیکیاں لگتی ہیں اس کا بدلہ بھی انہیں دنیا کی زندگی میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مومن اگر اللہ رب العزت اسے بعض نعمتوں سے محروم رکھتا ہے تو یقیناً آخرت کے اندر ہر طرح کی نعمت سے اللہ رب العزت اسے نوازے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے تیسرے رکوع سے معذب اقوام کا ذکر کیا ہے جن کو عذاب دیا گیا ہے، اور بتایا گیا مشرکین مکہ کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ جس طرح ان کا حال ہوا، انہوں نے آخرت کا انکار کیا، انبیاء کے ساتھ استہزاء کیا، تمسخر کیا، ان کا مذاق اڑایا، تو ان کے ساتھ جو ہوا تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بھیجا گیا، اور اس وقت بھیجا گیا جب دنیا بتوں کی پوجا میں لگ گئی، نیک و صالحین لوگوں کی مورتیاں بنائی گئیں اور اس میں مجاور بن کر لوگ بیٹھ گئے۔ حکم یہ ہوا کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں، خود بھی عبادت کریں، لوگوں کو بھی اس بات کا حکم دیں اور انہیں عذاب علیم سے ڈرائیں۔ قوم نے غور و فکر کی بجائے نوح علیہ السلام سے بحث و مباحثہ شروع کر دیا اور مذاق اڑایا، اور کہا کہ جی آپ کے پیچھے جو لوگ لگ گئے ہیں وہ تو ہمارے انتہائی حقیر لوگ ہیں اور گھٹیا لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ خیر نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور برداشت کیا انہیں، اور جب حد ہو گئی تو اللہ سے دعا کی انی مغلوب فانتصر، یہ اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد کر۔ اللہ رب العزت نے پھر کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی بناتا دیکھ کر بھی قوم نے مذاق اڑایا نوح علیہ السلام کا کہ یہاں تو پانی نظر نہیں آ رہا، کشتی کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں اتنی بڑی کشتی۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ وقت آنے پر آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ پھر وہی ہوا کہ کسی نور سے پانی ابلا، اللہ رب العزت نے نشانی بتائی تھی اور بتایا تھا کہ اس سے پہلے آپ جو ہے نا اپنے گھر والوں میں سے جو آپ کے متبع اور مومنین ٹھہرے ان کو بھی آپ سوار کروائیں، دیگر عام جو مومن افراد ہیں ان کو بھی کشتی میں سوار کروائیں، اور ہر مخلوق میں سے ایک ایک جوڑا نر اور مادہ وہ بھی کشتی میں سوار کریں۔ اور یوں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کشتی میں سوار کروایا، ان کو نجات دلا دی اور باقی قوم کو غرق کر دیا۔ یہاں درمیان میں ایک واقعہ ہے، وہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائیں، وہ بھی غرق آب ہوئی، اور اسی طرح ان کا ایک بیٹا بھی ایمان نہیں لایا۔ اور جب والد نے کہا، درخواست کی کہ کشتی میں آ جا، مومن ہو جا، تو اس نے کہا کہ بھی میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بلکہ سامنے کسی پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، اس پہاڑ پہ چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن کوئی نہیں بچ سکے گا۔ نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا عزیز بیٹا غرق آب ہوا۔ نوح علیہ السلام تڑپ اٹھے اور اللہ سے درخواست کی، اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا، یہ کیا ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے جواباً بتایا کہ یہ تو آپ کے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، اس کے عمل ہی اچھے نہیں ہیں، تو آپ اس طرح کا سوال نہ کریں، اور آپ کو جو ہے نا تنبیہ کی جا رہی ہے۔ فوراً نوح علیہ السلام نے اللہ سے معذرت کی اور یہ اعلان کیا کہ اللہ اگر تو مجھے نہ بخشے گا، میری رہنمائی نہیں کرے گا، تو میں یوں ہی کسی گمراہی میں واقع ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ یہاں بھی ایک مسئلہ یہ درپیش ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کشتی آج بھی جو ہے نا جودی پہاڑ پر موجود ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا یہ وہی کشتی ہے؟ یقین سے اتنے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ یہ وہی کشتی ہے۔ خیر اللہ رب العزت نے انہیں بچا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پوائنٹ رکھا گیا کہ یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو آپ کی صداقت کی دلیل ہیں، یہ آپ کو نہیں پتہ تھی، نہ ہی آپ کے قوم کے علم میں تھی، جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں ہے۔ دوسری معذب قوم ہود اور قوم عاد، ہود علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی عاد کا ذکر کیا گیا۔ قوم نوح کے بعد جس قوم کو عروج ملا، جتنی طاقت ملی، خوشحالی ملی، ان میں جو ہے قوم عاد طاقت کے لحاظ سے سر فہرست ہے۔ انہوں نے بھی یہی توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے مذاق اڑایا اور کہا کہ جی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور جو ہے ہم آپ کی وجہ سے اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اور ساتھ ساتھ اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈرایا دھمکایا بھی۔ آج کل کے لوگوں کی یہی روش ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں دربار پہ جا کے ماتھا ٹیکو، گستاخی نہ کرو، بابا جی جو ہے نا وہ
بھینس کا دودھ خشک کر دیں گے اور مصائب گھر میں لے آئیں گے اور امن ختم ہو جائے گا اور رزق میں سے برکت ختم ہو جائے گی، یہ ساری باتیں ہیں اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈرانے والی کہانی ہے۔ تمام تر کوشش کے باوجود ہود علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی، تو اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے نا وہ تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دیا، جو 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اور وہ اس طرح گرے پڑے رہے جس طرح کھجور کے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تیسری قوم ہے سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی قوم سمود۔ یہ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی پہ لگ گئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام نے جب انہیں دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا، تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ جی صالح آپ تو ہم میں بڑے ایسے شخص تھے جو ہے نا جن سے بڑی امیدیں تھیں، اور آپ ہی ہمیں جو ہے نا باپ دادا کی جو ہے نا وہ طریقے سے روک رہے ہیں، تو اب ایسا نہ کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا، معجزہ پورا کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا 3 دنوں کا، اور پھر انہیں جو ہے نا چیخ سے، جو کسی فرشتے کی چیخ تھی یا کوئی اور تھی، انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس کے بعد جو چوتھی معذب قوم ہے وہ ہے لوط علیہ السلام کی قوم یعنی قوم لوط۔ اردن میں بحیرہ مردار کے جنوب میں ایک قوم آباد تھی، جہاں دیگر برائیاں تھیں، وہاں ایک سب سے بڑی اور جو انہوں نے ایجاد کی تھی برائی وہ یہ تھی کہ وہ مردوں سے جنسی خواہش پوری کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، لیکن وہ باز نہیں آئے، اور فرشتوں کو پھر جو ہے وہ یعنی بھیجا گیا کہ آپ جو ہے نا اس قوم کو جو ہے نا عذاب میں مبتلا کریں۔ فرشتوں نے جا کے کہا کہ آپ راتوں رات آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، آپ کی بیوی مومن نہیں ہوئی، آپ پر اسلام نہیں لائی، لہٰذا وہ اس عذاب سے نہیں بچ سکے گی۔ تو پھر اس قوم کو اللہ رب العزت نے آسمان سے لے جا کے زمین پہ پٹخا، اور پھر ان پر جو ہے نا کنکر برسائے گئے جو طے بتے تھے اور نشان زدہ تھے۔ 5ویں جو معذب قوم ہے وہ ہے شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم۔ شعیب علیہ السلام نے بھی وہی دعوت دی، توحید کی، اور قوم جو جہاں دیگر برائیوں میں مبتلا تھی وہاں ماپ تول میں کمی کرنا، اور مالی جو ہے نا لوگوں کے مال میں خسارہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ راہزنی کرنا، لوگوں کے مال کو لوٹنا، لٹیرا بننا، یہ ساری چیزیں انہوں نے بھی صاف انکار کیا اور کہا کہ جی آپ کی دعوت اور آپ کی نماز ہمیں باپ دادا کے طریقے سے روکتی ہے اور ہمیں ہماری مرضی کی زندگی سے روکتی ہے، تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ سمجھدار لگتے ہیں۔ اور پھر دھمکی بھی دی، اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو جو ہے نا وہ سنسار کر دیں گے، اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے۔ خیر اللہ رب العزت نے انہیں بھی جو ہے وہ نیست و نابود کر دی، اور گھروں میں جو ہے نا وہ صبح کے وقت گرے پڑے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورت کے آخر میں ہلاک شدہ اقوام پر جو ہے نا وہ اجمالی تبصرہ کیا کہ ہم نے ان کے سامنے سارے دلائل رکھے اور حق کو واضح کیا، اور آپ کے سامنے یہ واقعات بیان کیے۔ اب ان میں سے کچھ بستیوں کے نشانات اور آثار ہیں، کچھ کے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے نا ان کا نقصان ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ پہلے مہلت دیتا ہے اور پھر جب پکڑتا ہے تو اچانک پکڑتا ہے۔ یہاں مکمل ہوئی سورہ ہود ناظرین۔ تو اب ہم آتے ہیں سورہ یوسف کی طرف۔ سورہ یوسف بھی یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور یہ صورت نازل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی تھی کہ جس طرح مشرکین مکہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے بچایا جنہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور مصر کے تخت پر بٹھایا بعینی، اسی طرح اللہ رب العزت آپ کو بھی فاتح بنائے گا، اور فاتح کی حیثیت سے آپ مکہ میں داخل ہوں گے۔ تو یہ اس واقعے کے ذریعے سے مستقبل کا نقشہ کھینچا گیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اسی صورت کے اندر احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت واقعہ قرار دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر آتا ہے ابتدا میں پہلے رکوع کے اندر، کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ والد نبی یعقوب علیہ السلام کو آ کے بتایا، ذکر کیا، تو والد سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، تو عذرائے احتیاط کہا کہ اپنے بھائیوں کو یہ بات نہ بتانا، کہیں یہ نہ ہو کہ تیرے خلاف کوئی منصوبہ بنائے، اور شیطان تو انسان کا دشمن ہی ہے۔ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ اس واقعے کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت بڑھ گئی۔ جب دیکھا باقی بھائیوں نے تو وہ حسد کرنے لگے کہ ہماری طرف اتنی توجہ نہیں ہے جتنی توجہ اس بچے کی طرف ہے۔
تو انہوں نے پھر قتل کا منصوبہ بنایا. بیچ میں بعض نے کہا کہ جی نہ قتل نہ کریں آپ، بلکہ کسی جو ہے نا وہ کنویں میں پھینک دیں، وہاں سے کوئی اٹھا کے ان کو لے جائے گا، کہیں بیچ دے گا، لہٰذا ہمارا مقصد ہے دور کرنا. تو باپ جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام سے یعنی درخواست کی ان باقی بھائیوں نے کہ ہم جو ہے نا وہ تفریح پہ جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں. تو باپ جو ہے نا وہ تھوڑے سے جھجکے لیکن مجبور تھے، بھیج دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا اور والد کے سامنے آ کے جھوٹی کہانی گھڑی اور بتایا بھیڑیا کھا گیا، اور جھوٹ موٹ کا جو خون بھی لگا دیا. تو والد جو تھے وہ نبی تھے، انہوں نے کہا فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، اور اللہ رب العزت جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو، دل تو مطمئن نہیں ہے مگر اس کا کوئی حل نہیں ہے. وہاں سے اس کنویں سے ایک قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا اور مصر میں بیچ دیا. مصر میں جب عزیز مصر نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو پہچان گیا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اپنی بیوی کو کہا کہ ہم جو ہے نا اسے اپنے پاس رکھیں گے. یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت نے حکمت اور نبوت سے نوازا اور خواب کی تعبیر کے خصوصیت سے نوازا، اور اللہ رب العزت نے علم بھی عطا کیا. تو علمی شخصیت تھی یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شطر الحسن، کہ میں نے معراج کے موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ انہیں آدھی دنیا کا حسن دیا گیا تھا. تو اسی حسن نے فریفتہ کر دیا عزیز مصر کی بیوی کو. اس نے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی، دروازے بند کیے. خیر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. جب مقدمہ آیا تو وہ عورت جھوٹی ثابت ہوئی، لیکن چونکہ حکومت بھی بادشاہ کی تھی، عدالت بادشاہ کی تھی، بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. بلکہ اس سے پہلے یوں ہوا کہ چونکہ عزیز مصر کی بیوی بدقماش تھی، تو صرف بیوی بدقماش نہیں تھی بلکہ زیادہ تر جو ہے نا عورتیں بھی بدقماش تھی، بدچلن تھی. تو یہ بات جو ہے نا پھیل گئی کہ جی عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی، نوکر پہ، ملازم پہ. تو ان عورتوں نے تانا دیا. تو انہوں نے پھر ان عورتوں کو بلایا اس عزیز مصر کی بیوی نے اور کہا کہ آپ آ کے دیکھ لیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب سامنے آئے تو ان کے حسن کو دیکھ کر ہکا بکا ہو گئیں، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا لیں. یوسف علیہ السلام جب یہ صورتحال دیکھی کہ صرف عزیز مصر کی بیوی ہی پیچھے نہیں پڑی ہوئی بلکہ سارا معاشرہ ہی ایسا ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ مجھے جیل محبوب ہے. یہ ایک نوجوان اور جوان کے مطلب خوبصورت لمحات ہوتے ہیں کہ وہ برائی کو، حسب و نسب والی عورت کی دعوت زنا کو جو ہے نا وہ ٹھکرا دے اور اس کی جگہ جو ہے نا وہ تکلیف برداشت کرے. کہا مجھے جیل زیادہ محبوب ہے، اللہ اگر تو مجھے نہیں بچائے گا تو میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بہک جاؤں. اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو محفوظ کیا. یوسف علیہ السلام تقریباً 9 سال جیل میں رہے، اور جیل میں ان کے پاس 2 قیدی بھی آئے جن کو کسی جرم کی وجہ سے جرم کی پاداش میں جیل میں جو ہے نا وہ قید کر دیا گیا. یوسف علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اپنے جو عزیز نبی ہیں، آبا و اجداد ہیں، ان کا طریقہ بتایا اور ان کو خوابوں کی تعبیر بتائی ان کی کہ ایک خانسہ ماں ہے تو ان میں سے ایک قتل کر دیا جائے گا، اور دوسرا جو شراب کا یعنی بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، بادشاہ کا ساقی تھا، ایک جو ہے نا وہ بچا لیا جائے گا اور ایک قتل کر دیا جائے گا. ایسا ہی ہوا. جو بچ گیا وہ بادشاہ کے دربار میں موجود تھا. بادشاہ کو ایک خواب آیا کہ جی وہ 7 موٹی تازی گائے ہیں اور 7 پتلی گائے ہیں، اور 7 جو پتلی گائے ہیں وہ موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں، اور اس طرح جو ہے نا وہ 7 تر خوشیں ہیں اور 7 خشک خوشیں ہیں. اور بادشاہ نے جو ہے نا بڑے معبرین سے پوچھا، کوئی بات سمجھ نہیں آئی. وہی شخص جو جان چکا تھا کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی بتائی ہوئی تعبیر سچ ثابت ہوئی، اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کے ان سے تعبیر پوچھوں. یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ اگلے 14 سالوں میں سے ابتدائی 7 سال میں جو ہے نا وہ بڑی ہریالی، بڑی خوشحالی ہوگی، اور اس کے بعد پھر قحط سالی ہوگی. تو جو خوشحالی کے مطلب سال ہیں ان کے اندر جو تم اسٹور کر لو گے، ذخیرہ کر لو گے، اسٹاک کر لو گے، وہی اگلی قحط سالی کے دور میں کام آئے گا، 7 سالوں کے دور میں کام آئے گا. بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی بڑا خوش ہوا اور اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، علمی وجاہت ہے اور علمی شخصیت ہے.
بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا کر اعزاز و اکرام سے نوازنا چاہا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسے نہیں، آپ جو میرے دامن پر لگا ہوا جو ہے نا وہ برائی کا داغ ہے، آپ پہلے اسے ختم کریں۔ عزیز مصر کی بیوی کو بلایا گیا اور عورتوں کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے پھر حقیقت بتا دی کہ اس نوجوان کے اندر جو ہے نا کوئی برائی نہیں ہے۔ قسم کھا کے کہا ہماری ہی غلطی ہے، ہم نے انہیں بہکایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آزمائش کے بعد انہیں پھر عزیز مصر کا وزیر بنا دیا اور بعد میں وہ مصر کے تخت پر بیٹھ گئے۔ خیر یہ واقعہ مکمل نہیں ہوا، یہ واقعہ جاری ہے، انشاءاللہ جو اگلے پارے کا خلاصہ ہے اس کے اندر مکمل بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔